آج پوچھا میرے سے کہ بھئی جمعیت علماء نے اس سے پہلے اس موضوع پر کیوں ان کا کام نظر نہیں آیا، آپ اس کی تحقیق اڑپی کے لوگوں سے بھی کر سکتے ہیں کہ جمعیت علماء یا دوسری کسی تنظیم نے اس سے پہلے اور پہلے کام کیوں نہیں شروع کیا، اور کیا ہے، اور بچے جو ہے وہ ایک اجتماعی طور سے اپنے ایک حق کی لڑائی کے لیے سنجیدہ ایک پروٹیسٹ کر رہے تھے، اپنا حق مانگ رہے تھے۔ ایک دو بچوں نے مقدمہ ہائی کورٹ میں دائر کر دیا، وہ کس کی گائیڈنس میں کر دیا انہوں نے۔ یہ جذبہ، اس جذبے کو دیکھ کر ملک کے بہت ساری بچیوں اور بچوں میں جذبہ پیدا ہوا، پتہ نہیں، لیکن مقدمہ کر دینے کے بعد اب یہ مسئلہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ آج کے زمانے میں فتنوں کے کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہو، اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کی ہمت افزائی کرنا یہ ضروری ہے۔ حق کی آواز اٹھانے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، کوئی بھیڑ، کوئی غنڈوں کی بھیڑ ہمیں اپنے حق کی آواز اٹھانے سے روک نہیں سکتی۔ یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے کہ جمعیت علماء یا دوسری کسی تنظیم نے اس سے پہلے اور پہلے کام کیوں نہیں شروع کیا۔ یہ سوال بہت اچھا ہے اور ضروری بھی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے سامنے کام نہیں آتا، اور کام نہیں آنے کی وجہ سے جو ہے لوگ اپنے اپنے طور پر جو ہے سوالات قائم کرتے ہیں، اعتراضات قائم کر لیتے ہیں، اور اسی بات کو چلانا بھی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بھائی آپ نے آج پوچھا میرے سے کہ بھئی جمعیت علماء نے اس سے پہلے اس موضوع پر کیوں ان کا کام نظر نہیں آیا، تو آج پوچھا تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ اڑپی میں 6 بچوں سے یہ مسئلہ شروع ہوا، اور جمعیت علماء کرناٹک نے اڑپی کے ان 6 بچوں سے کام شروع کیا، اور میں آن ریکارڈ بول رہا ہوں، اور آپ اس کی تحقیق اڑپی کے لوگوں سے بھی کر سکتے ہیں۔ میں اور ہمارے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب زیدہ مجدہم برابر وہاں جو تنظیمیں لوکل ہیں ان سے بات کرتے رہے۔ ان تنظیموں کا ایک وفاق ہے مکوٹا، اس کا ایک نام وفاق کا مکوٹا رکھیں، وہ اس وفاق کے ذمہ داروں سے برابر رابطہ رہا کہ بھائی یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے میں ہم لوگ پوری طریقے سے تعاون کرنے تیار ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا وفد بھی وہاں آنے تیار ہے، اسکول کے ذمہ داروں سے بھی بات کرے گا، اور آپ حضرات سے بھی ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے ہم لوگوں سے یہ کہا کہ یہ مسئلہ ہم لوکل طریقے پر حل کرنا چاہتے ہیں، باہر سے آپ لوگ آئیں گے جائیں گے، ایشو بنے گا، یہ ایشو نہ بنے، اور جو ہے ہم یہی مقامی طور سے حل کر لیں گے۔ تو ہم نے کہا بہت اچھا ہے۔ شیموگا میں ایک مفتی صاحب رہتے ہیں، ہمارے دوست ساتھی مفتی صفی اللہ صاحب، ان کا تعلق اڑپی، مینگلور وغیرہ میں بہت اچھا ہے۔ میں نے ان سے بات کی اور میں نے کہا کہ ان بچوں کے پیرنٹس میں سے 2-1 کا نمبر دیجئے، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے نمبر دیا، ایک بچی کے والد کا نام حیدر صاحب ہے، میں نے ان سے بات کی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ نہیں، یہاں مقامی لوگوں سے ہمارا رابطہ ہے، ہم کریں گے۔ اور پھر میں تھوڑا ان کے جذبہ ایمان کو بھی تھوڑا کھنگالنا چاہا، تو بہت مضبوط موقف پر تھے، ہمیں بھی اطمینان ہوا لوکل کر رہے ہیں۔ اس بیچ میں کیا ہوا، 1-2 بچوں نے مقدمہ ہائی کورٹ میں دائر کر دیا، وہ کس کی گائیڈنس میں کر دیا انہوں نے پتہ نہیں، لیکن مقدمہ کر دینے کے بعد اب یہ مسئلہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ مقدمہ نہ ہوتا تو ہم جو ہے کچھ بھی کر سکتے تھے، کرنے تیار تھے، پیشکش کر چکے تھے، اور ان کے اس کہنے پر ہم مطمئن ہو گئے کہ لوکل طریقے پر وہ حل کریں گے، لیکن پتہ نہیں 1-2 بچوں نے مقدمہ کر دیا۔ اب مقدمہ کر دینے کے بعد صورتحال اس کی بدل گئی۔ اب کیا ہوا، اچھا، ہمارے مرکزی ذمہ دار حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند برابر رابطے میں رہے، پوچھتے رہے کیا ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، جب مقدمہ ہو گیا تو ہم سے کہا گیا، ہماری بڑوں نے کہا
مقدمے کے لیے جو بھی تعاون چاہیے وہ جمعیت سے پیشکش کریں۔ تو ہم نے پھر ان سے بات کی تو انہوں نے کہا مقدمہ ہو گیا ہے، چلنے دیجیے۔ پھر ہم لوگ جو ہے پھر وکلاء سے رابطہ کیے، اور وکلاء کو جو ہے کورٹ میں ہمارا یہ مذہب کا لازمی جز ہے اس کو ثابت کیسے کریں گے۔ برابر وکلاء سے جو ہے رابطہ رہا۔ ایک جو ہے لائر نوجوان نعمان بول کے ہیں، وہ ایک ٹیم میں تھے، ان کو میں برابر ان کو بھی کرتا رہا۔ سراج بھائی جو لائر ہے ان کو بھی جو ہے میٹیریل قرآن و حدیث سے متعلق مواد ان کو بھی دیتے رہے۔ تو اس طریق پر یہ کام چلتا رہا۔ لیکن آج یہ کانفرنس کرنے کی نوبت اس لیے پیش آئی کہ کورٹ نے ایک آرڈر دیا۔ وہ آرڈر تھا کالج کے لیے، ان کالجوں کے لیے جہاں CDC کمیٹی بنی ہوئی ہے۔ اب اس آرڈر کا غلط فائدہ میڈیا، پولیس اور کچھ بھگوا گنڈے غلط استعمال کر کے اس کو ہائی اسکول، مڈل اسکول، پرائیویٹ کالجز، ان سب پر جو ہے جا کر کے ظلم و زیادتی کرنے لگے، اور مسلم خواتین پر جو ہے ان کی تذلیل توہین کرنے لگے گیٹ کے باہر کالج کے۔ تو یہ چیز ناقابل برداشت تھی۔ جیسے ہی پیر کو کالج کھلی، پیر کو کچھ حالات سامنے آئے، پیر کو کچھ کم آئے، منگل کو زیادہ آئے، تو ہم لوگ 2 دن پیر کو بھی شام کو بیٹھے، منگل کو بھی شام کو بیٹھ کر کے کہے کہ کورٹ نے آرڈر جو دیا ہے وہ آرڈر ایک مخصوص کالجوں کے لیے دیا ہے، یہ عمومی کوئی آرڈر نہیں ہے۔ تو اس کے خلاف پولیس کے خلاف بھی آواز اٹھنی چاہیے، میڈیا جو شرارت کر رہی ہے اس کے بھی خلاف بھی آواز اٹھنی چاہیے، اور جو بھگوا گنڈے ہیں ان کو کس نے اتھارٹی دے دی؟ اچھا، یہ جو شرارتیں ہو رہی ہیں ان کو روکنے کا کام کس کا ہے؟ حکومت کا ہے، سرکار کا ہے، وہ کچھ کر نہیں رہی ہے۔ تو مجبوراً ہم لوگوں کو 2 دن کے حالات پر غور کر کے، پورے کرناٹک کے مختلف اضلاع کے حالات پر غور کر کے، یہاں تک کہ ٹیچرز، آپ نے کسی اسکول کالج میں کسی ٹیچر کے لیے یونیفارم لازم ہے یا آپ کی نالج میں ہے؟ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ٹیچروں کو تک جو ہے باہر روک لیا، ان کو جو ہے اس حجاب اتارنے پر پابند کیا۔ تو ان سب حالات کی وجہ سے پوری ملت یکسو ہو کر کے بیٹھی اور طے کی کہ ایک آواز جو ہمارا اسٹینڈ ہے وہ کھل کے سامنے آنا چاہیے۔ تو آج الحمدللہ پریس کلب میں وہ چیز ہوئی اور بتایا گیا کہ یہ ظلم و زیادتی ہے، آرڈر کا مس گائیڈ ہے، اور جو ہے حجاب جو ہے وہ ہمارے مذہب کا لازمی حصہ ہے، اور دستور میں ملا ہوا حق ہے، آئینی حق ہے۔ ہم اپنے آئینی حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ جن بچیوں نے اپنے اس دستور کے حق میں آواز اٹھائی، اسکول میں نہیں گئی، احتجاج کیا، وہ اپنے دستور کی لڑائی لڑ رہے ہیں، حق ہے ان کو۔ دستور نے جو حق دیا اس حق کے لیے وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ پوری ملت کا یہ اسٹینڈ ہے کہ جو دستور کے لیے کھڑا ہوگا اور دستور کی لڑائی لڑے گا، ہم پوری ملت ان کے ساتھ ہیں دستور کی لڑائی میں۔ اور بچوں میں اور اس بچی میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ اور بچے جو ہے وہ ایک اجتماعی طور سے اپنے ایک حق کی لڑائی کے لیے سنجیدہ ایک پروٹیسٹ کر رہے تھے، اپنا حق مانگ رہے تھے۔ اس بچی کو گیٹ سے چند بھگوا گنڈے نعرے لگا کر ہراس کرنا چاہے، اور سچویشن نیچرلی ایسا تھا کہ کوئی بھی ہوتا تو خوف کھاتا۔ یہ اس کا ایمانی جذبہ تھا کہ رائی کے دانے کے برابر خوف کھائے بغیر وہ جو ہے ان کو بھی جواب دی، اور ان کے نعروں کے جواب میں اس نے ایک نعرہ بلند کیا۔ وہ ایک اس کی ایمانی جذبہ تھا، ایک اس کی فطری آواز تھی، اس میں کوئی بیکنگ اس کے لیے نہیں تھی، اور تنے تناتی میدان میں۔ اور جب کچھ آگے بڑھے تو وہاں کا اسٹاف، لیکچررز وغیرہ نے آگے بڑھ کر کے اس بچی کی سیفٹی کے لیے انہوں نے اس
بچی کو آگے کیا اور گھیراؤ کیا. یہ جو بچی کا جذبہ تھا نیچرلی فطری، یہ جذبہ، اس جذبے کو دیکھ کر ملک کے بہت ساری بچیوں اور بچوں میں جذبہ پیدا ہوا. ایک پیغام اس نے دیا، ایک سمبل ہو گئی وہ لڑکی کہ بھائی ہمیں اپنے حق کی آواز اٹھانے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، کوئی بھیڑ، کوئی غنڈوں کی بھیڑ ہمیں اپنے حق کی آواز اٹھانے سے روک نہیں سکتی، لہذا ہمیں اپنے حق کی آواز بلند کرنا ہے. یہ جو جذبہ اس کے اس عمل سے ملک کے بچوں بچیوں میں پیدا ہوا، اس کی حفاظت کرنا تھا، اور اس کی حفاظت اس کی حوصلہ افزائی سے ہو سکتی تھی. لہذا یہ واقعہ دن میں پیش آیا. ہمارے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء ہند نے دلی میں شام کو 8 بجے اعلان کیا. یہ 8 تاریخ کی بات ہے، اور 9 تاریخ کو 5 بجے ڈی ڈی 5 لاکھ کی 8 کی شام میں اعلان ہوا دلی میں، اور 9 تاریخ کو دوسرے دن 5 بجے سے پہلے ڈی ڈی کی شکل میں ان کو انعام حوالے کیا. یہ ان کے اس حوصلے کی، ہمت کی اور جذبہ ایمانی کی قدر تھی جس قدر پر ان کی حوصلہ افزائی کی گئی. آج یہ اسٹاف، آج یہ لیکچرر، ٹیچر، ان کی ذمہ داری کو انہوں نے بحسن و خوبی اور ایماندارانہ طور پر جو نبھائی ہے، حوصلہ افزائی کے مستحق. چاہے وہ چینلز والے ہوں یا کوئی بھی ہو، ان کو چاہیے کہ بھائی پہلے معلومات کریں. فرض کیجئے آپ کو مجھے یا ہماری تنظیم کے بارے میں کچھ کہنا ہے تو بھی ہم سے بات تو کرو، بھی یہ مسئلے میں آپ نے کیا کیا، آپ کا کیا موقف ہے، آپ کیا کر رہے ہیں. آپ میرے سے معلوم کرتے، اور میرے سے جو ہے امید افزا بات آپ کو نہیں ملتی اور آپ اس کا تذکرہ کرتے، آپ حق بجانب. تنظیم کے جو اہم ترین ذمہ داران بنگلور شہر میں موجود ہیں، ان کو کوئی بات آپ نے کی نہیں، کوئی سوال کیا نہیں، کچھ پوچھا نہیں. آپ بند کمرے میں بیٹھ کر کے چینل پہ میں تنظیم کا اعتماد جو ہے وہ ختم کرنا چاہیں، اور جس چینل کی خبروں کی بنیاد وائرل ویڈیوز ہے، اور جن خبروں پر جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کر کے ناظرین کو، درشکوں کو خبر پر تبصرہ کرنے کی بجائے تبصرے کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، عوام کی طرف کرنے والے، یہ جو ہے عوام کا اعتماد تنظیموں سے ختم کرنے کی سازش کا حصہ ہے. آج کے زمانے میں فتنوں کے کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہو، اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کی ہمت افزائی کرنا یہ ضروری ہے. نہ یہ کہ آپ بند کمروں میں، اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر کے جو ہے چیخیں چلائیں اور لوگوں کے اعتماد کو ختم کریں. یہ مسلم سماج کے لیے یہ اچھا کام نہیں، یہ نقصان پہنچانے والا کام.